بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 23 جمادی الثانی کے آخری جمعے کے دن قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لو۔ یہ سورت پڑھ کے اپنے مقدر کو سنوار لو۔ آج جمعے کا دن ہے، آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اس موقع کو ضائع مت کرنا۔ محترم ناظرین کرام، آج 23 جمادی الثانی کا آخری جمعے کے دن کا ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج اگر کوئی رب کریم سے اپنی تمام حاجتیں پوری کروانا چاہتا ہے، اپنی کسی نامکمل خواہش کو پورا کرانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے، تو آج 23 جمادی الثانی کے آخری جمعہ کا دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ صبح پڑھتا ہے تو شام سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر شام کو پڑھتا ہے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا طاقتور وظیفہ پڑھنے سے اگر آپ کی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، اگر آپ کی ہر مشکل پریشانی کا تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اگر کوئی اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، تو آج 23 جمادی الثانی کے آخری جمعے کے دن اس وظیفے کو آپ نے خود بھی پڑھنا ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کرنا ہے، تاکہ اللہ اس وظیفے کی بدولت سب کی تقدیر بدل دے، سب کے نصیبوں کو کھول دے۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، فوری طور پر پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینے، کئی گھنٹوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ جب اس عمل کو کرتے ہیں، دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ پاک آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو فوراً پورا فرماتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائیں، وہ آج جمعے کے دن اس عمل کو لازمی کر لیں۔ بہت سے لوگوں نے ذی القعدہ کے مہینے کو، ذی الحج کے مہینے کو، حتیٰ کہ محرم کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج جمادی الثانی کے مہینے کی بھی 23 تاریخ آ چکی ہے۔ اگر آپ نے جمادی الثانی کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر در در کی ٹھوکریں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آج 23 جمادی الثانی کے آخری جمعے کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے اس عمل کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ خاص وظیفہ ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کہ ہم تو دن رات محنت کرتے ہیں اور دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ تو وہ تمام میرے بہن بھائی دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ لے۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جسے پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جسے پڑھتے ہی ہر بیماری شفا میں بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، بے سکونی کا، بے برکتی اور لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج کل ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے۔ اگر آپ بھی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے، شادی کے لیے، شادی کے اسباب کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے مقروض ہیں تو قرض سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان پر جانے انجانے میں کروڑوں کا قرض ہو جاتا ہے، اور قرض ایسی بلا ہے میرے بھائیوں کہ جب کسی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا کروڑوں کا قرض فوری اتر جائے گا۔ اگر آپ قرض سے مکمل نجات چاہتے ہیں، قرض سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ کے دیکھیے گا۔
آپ میں سے بہت سے ماں باپ پریشان بیٹھے ہیں بیٹی کے رشتوں کی وجہ سے۔ بیٹی کے رشتوں کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج موقع ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ یہ وظیفہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ بے روزگاروں کے لیے روزگار، بے اولادوں کے لیے نرینہ اولاد، اور دنیا کی ہر بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کا آزمودہ عمل ہے۔ آج تک جس کسی نے یہ وظیفہ پڑھ کے رب کریم سے مانگا، جو بھی مانگا وہ مل گیا۔ یہ وظیفہ نصیب کھول دیتا ہے، رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 23 جمادی الثانی کے آخری جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتا ہے، اس کے لیے پڑھ لے۔ کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، آپ اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ رب کریم سے آج جو بھی مانگ سکتے ہیں، جتنا بھی مانگ سکتے ہیں، جیسا بھی مانگ سکتے ہیں، آج یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مصلی پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج 23 جمادی الثانی کے آخری جمعہ کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے میرے بھائیوں یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم رب کریم کا اسم اعظم ہے جو مستجاب دعوات بنا دیتا ہے، یعنی کہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، نصیب کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 11,000 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 11 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ حاجتیں، وہ مقاصد جو آپ کو ناممکن لگتے ہیں، تو 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھنے سے آپ کی 11 کی 11 حاجات، 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ۔
पहले नंबर पर 11 बार या हय्यु या कय्यूम पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है। अब मेरे भाइयों, आपने दूसरे नंबर पर सूरह कौसर को पढ़ना है। आज 23 जुमादुस्सानी के आखिरी जुमा के दिन सूरह कौसर को पढ़ने से अगर 7 नस्लों के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाए, घर के हालात बेहतर हो जाए, घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा हो जाए, हर मुश्किल परेशानी जड़ से खत्म हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो आज इस वजीफे को छोड़ेगा। अकाबरीन फरमाते हैं कि 23 जुमादुस्सानी के आखिरी जुमा के दिन ये वजीफा पढ़ने की तौफीक सिर्फ उसी को होगी जिसे रब की जात रिस्क और दौलत से नवाजना चाहती है, जिससे कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबी अता करना चाहती है। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने मेरे भाइयों और मेरी बहनों सिर्फ 21 बार पढ़ना है, यानी 21 टाइम पढ़ना है। जब आप सूरह कौसर को भी 21 बार पढ़ लें तो अब आपने तीसरे नंबर पर वो वजीफा पढ़ना है जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, ये अमल मुकम्मल हो नहीं सकता। तीसरे और आखिरी नंबर पर आपने रब करीम से इल्तिजा करते हुए अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करना है और या अल्लाहु या मुहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह रब करीम का जाती नाम है और या मुहम्मद रब के महबूब का जाती नाम है। अल्लाह और उसके महबूब के जाती नाम को पढ़ते साथ ही आपकी जिंदगी आसान हो जाती है, आखिरत भी आसान हो जाती है। घर से बेसुकूनी बेबरकती लड़ाई झगड़े मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी ऐसे खत्म होती है मेरे भाइयों जैसे खत्म होने का हक होता है। अगर आज आप अपनी तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहते हैं, जो लोग आपके रास्ते में रुकावट बनते हैं, रिश्ता होते होते रह जाता है, काम होते होते रह जाता है, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज 23 जुमादुस्सानी के आखिरी जुम्मा के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। ऐसे ऐसे मोजज़ात होंगे, ऐसे ऐसे रास्ते बनेंगे कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपने इन मुबारक नामों को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाहु या मुहम्मद 1 बार हो गया, या अल्लाहु या मुहम्मद 2 बार हो गया, या अल्लाहु या मुहम्मद 3 बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाहु या मुहम्मद को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, यानी आपने 11 टाइम पढ़ना है। जब आप ये तीनों माल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो इसके बाद आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। मैंने आपको वजीफे का मुकम्मल तरीका अच्छी तरह बता दिया है कि आपने कितनी बार पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अल्लाह के हुजूर खसूसी दुआ मांगनी है और अपनी सारी हाजात, सारी परेशानियां, सारे मसाइल अल्लाह के सुपुर्द कर देने हैं और रो रो के गिड़गिड़ा के सच्चे दिल से पूरे यकीन के साथ अल्लाह से मांगना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको खाली हाथ नहीं लुटाएगा। इंशाअल्लाह दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे भाइयों इस वीडियो को सदका जारिया समझ के अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ लाजमी शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया है, जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे बताए गए वज़ाइफ आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें।
اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اللہ کا نام لکھنے میں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے اللہ پاک کا ایک نام کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔